سے بھی نہیں رہا جا رہا، ہم سے بھی نہیں رہا جا رہا۔ ایسی حسین اس میں کہی، اشفاق احمد مرحوم جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، میرے پاس ڈیرے پر آئے جیلم، جو ان کا اپنا ایک سٹائل تھا مشرقی پنجاب کی وہ لینگویج کا، کہنے لگے عرفان صاحب اگر بچے کے چوٹ لگ جائے، سائیکل سے گر جائے، نالی میں گر جائے، کوئی مارے، ماں ہی مارے، تو بچہ ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، ٹھیک، اس کو ماں کی گود اویلیبل ہے۔ جو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ یہ اشفاق مرحوم نے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، مجھ سے سوال کیا، میں کہا یار اشفاق احمد اتنی عمر تک پہنچ گئے اور اللہ کی گود نہیں معلوم؟ کہتے نہیں معلوم۔ میں نے کہا توبہ اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ کیا بات، توبہ اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ بالکل تو وہ بنیاد ہے۔ ایک بات بہت ضروری ہے جو یہ پنشمنٹ کی اور آپ خوف کی بات جو آپ نے کی، ہمیں جو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرایا جاتا، ہمیں اس کی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے، دوزخ سے، جنت سے۔ دوزخ اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے، اس کے خوف سے میں ڈر جاؤں تو میرا تو معیار ہی نہیں رہا۔ ڈرنا خالق سے ہے، مخلوق سے نہیں ڈرنا۔ تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے، اس پہ آپ سمجھیں۔ ہمارے بچے پتنگ اڑاتے ہیں، گولیاں کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ماں کہتی ہے تیرا باپ شام کو آئے گا نا تیری ٹانگیں توڑواؤں گی، بالکل چھوڑے گا نہیں تجھے، میں آج تجھے ضرور پٹواؤں گی۔ آنے دو ذرا۔ کتنی ماؤں نے ٹانگیں توڑوائی ہیں اپنے بچوں کیا بات، کیا بات۔ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ وہ اپنی محبت ہمارے سینوں سے کھینچ نہ لے، جو ہم اسے یاد کرتے ہیں، اس نے توفیق دی ہے، وہ ہم سے اس کو نہ پوشیدہ نہ کر دے۔ اللہ کی محبت یہ نہیں ہے کہ مجھے عذاب کرے گا، اللہ کہتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کرے، مجھے کیا پڑی۔ اور دیکھیں ہر چیز کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ساری کوالٹیز ہیں، انٹروڈکشن یہ نہیں ہے اس کا، اس کا انٹروڈکشن رحمان اور رحیم ہے، بالکل صحیح، وہ اس کا انٹروڈکشن ہے، اور جو اس کا انٹروڈکشن ہے وہی انٹروڈکشن اس نے اپنے حبیب کو کہ رحمت للعالمین کے درجے پہ پہنچا دیا۔ تو اپنا پروگرام تو اللہ نے آپ کو بتا دیا، پنشمنٹ کرنے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں۔ روزے کے بارے میں جو آیت ہے نا، روزے میں کتبہ علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، لکھ دیا۔ اللہ اپنے بارے میں بھی اسی آیت کرتا ہے، کہتا ہے کتبہ علی نفسی رحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت فرض کی، اپنے نفس پر، اپنے نفس پر رحمت فرض کی، جیسے ہم پر روزے فرض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت فرض ہے۔ بس وہ جو ایک یقین ہے نا، جو آپ کے اندر دل کے ایک یقین ہو، وہ نہیں ہے نا، وہ یقین کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں کسی چیز پہ یقین نہیں ہے۔ آپ کو یقین ہو نا کہ آپ نے کراچی میں آپ کا گھر ہے اور پی ٹی وی میں صرف 1 مہینے کے لیے پروگرام کرنے آئی ہیں، تو آپ یہاں ڈیفنس میں کوٹھی نہیں بنائیں گے، آپ یہاں گھر نہیں خریدیں گے، بالکل صحیح، بالکل آپ یہاں بہت ساری کھلارا نہیں کھلاریں گے، آسائشیں اکٹھی نہیں کریں گے۔ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی گھر تیار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہوا، اور اس بے یقینی کی وجہ سے ہی یہ سب جو ہے نا مسائل بھی ہیں۔ اور یہ صاحب اس میں بڑے مزے کی بات ہوئی، ایک صاحب آئے قطر سے، تو مجھ سے ملے، سرائے عالمگیر کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا بھائی قطر میں مکان بنایا ہے؟ کہنا جی میں اتھے کو رہنا ہے۔ پنجابی میں اس نے جواب دیا، میں نے قطر میں کوئی رہنا ہے؟ وہ میں نے کہا تجھے قطر میں نہ رہنے کا یقین ہے اور سرائے عالمگیر میں رہنے کا یقین ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے بارے میں جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے نا، وہ ہمارے یقین کے لیے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ آپ کا فرمان ہے کہ میرا اللہ تو وہ ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی کیڑی کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی۔ سبحان اللہ، ہمیں کتنا واچ کر رہا ہوگا اور ہم پہ کون کون سی شہادتیں کھڑی ہو رہی ہوں گی، ایک لمحہ فکریہ ہے۔